اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ مرد اور عورت کے اس اولین جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا اور ان دونوں سے نسل انسانیت کا ارتقاء شروع ہوا۔ مرد اور عورت کا یہ رشتہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ باہمی محبت اور ہمدردی اور خیر خواہی اور سفر حیات کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے یہ بے حد ضروری بھی تھا۔ حضرت آدم سے نسل انسانی کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور حضرت آدم اور حضرت حوا سے ازدواج کا جو تعلق قائم ہوا، اس کی سنہری کڑی رسول اللہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ جیسا خوبصورت اور لسانی جوڑا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، قطع نظر اس کی درستی کے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں مرد کا جو سہارا بنتی ہے، اس کے گھر کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہے، اسے بہت سی فکروں سے آزاد اور کئی جھمیلوں سے مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ عناصر ضرور مرد کی کامیابی کے سفر کو آسان اور سہل کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ عیسوی کے اعتبار سے یہ 6 صدی کا نصف بنتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک معزز، مالدار، اعلیٰ نسب خاتون، جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت اور سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ آپ رضی اللہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ مکرمہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ کے والد گرامی کا ایک قابل فخر کارنامہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یمن کے آخری بادشاہ طبع نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر یمن لے جانے کا ارادہ کیا تو جناب خویلد نے اسے منع کیا اور بالآخر وہ اسے اس ارادے سے باز رکھنے میں کامیاب ٹھہرے۔ اس طرح حجر اسود کی حفاظت میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے بارے میں گزرا کہ وہ انجیل کے بڑے عالم تھے، شرک سے بیزار تھے، حضور کے پاس تشریف لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل کی معرفت رکھتے تھے اور آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والے تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی انہی صفات اور خوبیوں کی بنا پر حضرت خدیجہ بھی انہی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ آپ انتہائی شرم و حیا والی خاتون تھیں، بت پرستی سے کوسوں دور تھیں اور اپنے چچا زاد حضرت ورقہ کے ساتھ نبی آخر الزمان کی بعثت کی منتظر تھیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت خدیجہ حضور سے نکاح سے قبل ہی آپ کے اوصاف کی بنا پر آپ سے متاثر تھیں، چونکہ آپ اپنے والد کے انتقال اور پھر اپنے 2 شوہروں کی وفات کے بعد تجارت کی نگرانی خود کرتی تھیں، مگر بازار جانے کی بجائے اپنا تجارتی مال بھروسے مند لوگوں کے سپرد کر دیتی تھیں اور وہ نفع لا کر آپ کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس طرح آپ گھر ہی میں رہ کر تجارت میں حصہ لیتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کے کردار کی بلندی اس قدر تھی کہ آپ طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد بھی عرب کے رؤساء اور سرداروں کی جانب سے نکاح کے پیغام موصول ہوتے رہے، مگر آپ نے قبول نہیں فرمائے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب کے پوتے اور جناب ابو طالب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ سفر تجارت پر جانا چاہتے ہیں اور حضور نے چچا جناب ابو طالب کے مشورے سے حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے جانے کی پیشکش کی، تو حضرت خدیجہ نے بخوشی اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا اور اپنے خصوصی غلام میسرہ کو آپ کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی اور آپ کے ساتھ دوسروں کی بنسبت دگنا معاوضہ دینے کا معاہدہ کیا۔ اس سفر تجارت میں میسرہ نے جن عجائب کا مشاہدہ کیا کہ آپ نے مال بیچنے کے لیے بتوں کی قسم کھانے سے انکار فرما دیا۔ آپ کے بیچے اور خریدے گئے مال میں غیر معمولی اضافہ اور برکت نظر آئی۔ بادل آپ پر سایہ کیے رہتے۔ عیسائی راہب نستورہ نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ ان میں آخری نبی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، نیز آپ کی امانت، دیانت، سچائی، راست بازی، جھوٹ اور دھوکے سے اجتناب، صاف گوئی اور معاملہ فہمی وغیرہ کئی خوبیاں دیکھیں۔ تو میسرہ نے
حضرت حتیجہ کو تمام احوال سنایا۔ یہ سن کر حضرت حتیجہ رسول اللہ کی مزید گرویدہ ہو گئیں۔ پھر آپ کی قریبی سہیلی حضرت نفیسہ نے رسول اللہ کے ساتھ آپ کے نکاح کی کوشش کی۔ جانبین سے رضامندی ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اور محبوب چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس باقاعدہ پیام نکاح لے کر حضرت حتیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت حتیجہ کی جانب سے ان کے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد آئے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت حتیجہ کے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد نے حضور کی شان میں یہ جملہ کہا: یہ محمد بن عبداللہ اعلیٰ نسب اور معزز جوان مرد ہیں اور حضرت حتیجہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا، سوائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ کے۔ آج کل عرف عام میں مہر فاطمی اسی کو کہا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت حتیجہ زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکی تھیں۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ حضرت حتیجہ نے آپ کے نکاح میں آ جانے کے بعد اپنا تمام تر مال و دولت آپ پر نچھاور کر دیا اور خود کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نبوت ملنے سے قبل خلوت نشینی کو پسند فرمانے لگے تھے، چنانچہ آپ کئی روز غار حرا میں مقیم رہتے تھے تو حضرت حتیجہ آپ کے کھانے پینے کے انتظامات میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ کے غار حرا تشریف لے جاتے وقت توشہ سفر باندھ کر ساتھ دیتیں اور بسا اوقات ضرورت پڑنے پر گھر سے کھانا تیار کر کے غار تک پہنچانے تشریف لے جاتی تھیں۔ آپ کو نبوت ملنے کے بعد حضرت حتیجہ نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ نبھایا اور آپ کو کبھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ پر وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ہو چکتا تو پھر حضرت حتیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ تو میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ پھر میں نے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ، تیرا خدا کریم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت حتیجہ سے کہا، مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت حتیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا، مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت حتیجہ نے کہا، آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذہباً نصرانی تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت حتیجہ نے کہا، اپنے بھتیجے کی باتیں سنو۔ بولے، تو نے کیا دیکھا؟ حضرت محمد نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وحی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ کفار مکہ نے جب آپ کا مقاطع کیا اور آپ اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کے ساتھ شب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، تب حضرت حتیجہ کی عمر 60 برس سے زائد ہو چکی تھی، مگر وہ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہیں اور اس کڑے امتحان میں کھری اتریں۔ حضرت حتیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم اپنی پریشانیاں حضرت حتیجہ کے سامنے ذکر کرتے اور وہ اسلام کے سلسلے میں آپ کی سچی
اور مخلص مشیرے کار تھیں۔ حضور کو نبوت ملنے کے بعد آپ کی سب سے پہلی تصدیق حضرت خدیجہ نے کی اور مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان ٹھہریں۔ پھر جب آپ گھر میں نماز ادا فرماتے تو حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے نماز میں شریک ہوئیں۔ اس وقت نماز پنجگانہ فرض نہیں تھی، البتہ دن میں 2 نمازیں آپ ادا فرماتے تھے۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت خدیجہ سے اولاد ہوئی، جن میں 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ ہیں، جن میں سے سیدہ فاطمہ سے حضور کی نسل آگے چلی۔ رسول اللہ کو اپنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ سے رہی۔ آپ نے ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بھی انہیں یاد فرماتے رہتے۔ جب بھی گھر میں گوشت تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی ضرور بھجواتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ سے زیادہ کبھی کسی عورت پر رشک نہیں آیا، کیونکہ آپ ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ تکلیف ہوگی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر دیکھا ہے۔ وہ موتیوں کے ایک ایسے مکان میں تھیں جس میں نہ کوئی شور و شغب تھا اور نہ ہی کوئی محنت اور مشقت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی کسی زوجہ مطہرہ پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے تھے، اور جب آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کے اعضاء کو علادہ علادہ کر کے انہیں حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے ہاں بھیجتے۔ کبھی میں اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں کیا حضرت خدیجہ کے سوا اور کوئی عورت نہیں ہے، تو آپ فرماتے، ہاں، وہ ایسی ہی یگانہ روزگار تھیں اور میری اولاد بھی ان سے ہے۔ حضرت خدیجہ کے ان فضائل کے علاوہ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے جو انعامات اور احسانات شمار کروائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے آپ کو آسودگی عطا فرمائی اور اسے اپنا انعام اور احسان باور کرایا ہے۔ خود نبی کریم کا ارشاد گرامی بھی اوپر منقول ہوا، انہوں نے اپنے مال سے میرے ساتھ اس وقت ہمدردی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ اکثر انہیں یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی نسبت سے کوئی بات نکل آتی تو آپ فوراً اس طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ایک بار حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ حضرت ہالہ رضی اللہ آئیں تو ان کی آمد سے نبی کریم خوش ہوئے۔ ان کی آواز اپنی بہن حضرت خدیجہ کے مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور شدت سے حضرت خدیجہ کو یاد فرما رہے تھے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس سرخ رخساروں والی بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ انہیں وفات پائے ایک زمانہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیں بہتر بیوی آپ کو عطا کی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ ناز اور ادا اور لاڈ کی بات ہے جسے حضرت عائشہ ہی کہہ سکتی تھیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کو جواب دیتے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس دنیا میں خدیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اعلان نبوت کے بعد جب دنیائے کفر و شرک میری نبوت اور رسالت کا انکار کر رہی تھیں تو خدیجہ ہی وہ واحد ہستی تھی جو مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ خدیجہ ہی تھیں جن نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت اور رسالت کی بجا آوری میں میری تائید اور حمایت کی۔ پھر فرمایا، یہ خدیجہ ہی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز ایک معمر خاتون ہمارے گھر آئیں۔ حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک محبت اور شفقت سے محو گفتگو رہے۔ آپ نے ان کی اور ان کے گھر والوں کی خیریت دریافت فرمائی اور پوچھا کہ ہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو آپ لوگ کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ اپنی اپنائیت اور چاہت کے مطابق اس سے سوالات پوچھتے رہے۔ مجھے اس بڑھیا پر
رشک آنے لگا۔ جب وہ خاتون چلی گئیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بڑھیا کون تھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ خدیجہ کی سہیلی تھیں۔ جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں۔ خدیجہ اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ آپ کی رفاقت میں 25 برس رہیں، 15 سال نبوت ملنے سے پہلے اور 10 سال نبوت ملنے کے بعد۔ نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت کے 3 سال بعد ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو تقریباً 65 برس کی عمر میں آپ نے مکہ مکرمہ میں وصال پایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کو کفن دے کر مقام حجون میں دفن کیا گیا۔ آپ خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی رفیقہ اور حبیبہ کو سپرد خاک کیا۔ آج وہاں جنت معلیٰ کے نام سے قبرستان ہے۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ اکثر انہیں یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی نسبت سے کوئی بات نکل آتی تو آپ فوراً اس طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ایک بار حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ حضرت حالہ آئیں تو آپ ان کی آمد سے خوش ہوئے۔ ان کی آواز اپنی بہن حضرت خدیجہ کے مشابہ تھی۔ ام المومنین کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، اور وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانہ میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔